صورت نہ کم ہو۔ یاد رہے مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے۔ شفاعت کے معنی کیا ہیں؟ گناہوں سے معافی کی سفارش۔ اور یہ جو تعریف امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 401 پر نقل فرمائی، یہ تعریف شفاعت کی خود کئی وسوسوں کی کاٹ کر دیتی ہے کہ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس روز زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر سورج اور اس طرف آفتاب یعنی سورج کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب سر کے مقابل یعنی سر کے اوپر آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس سے جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب بھی اتنا قریب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے؟ اللہ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام چکر جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس میں گرمی کی حالت، پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی کو پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنی سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر وہی اس پر گزریں گے۔ اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وہ اعلیٰ حاصل کیا یعنی اسی پر گمان کرتے چلے جائیے۔ وہاں کی جو تکلیفیں بیان کی جا رہی ہیں، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا، اے آدم 2 زخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے مولا کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے۔ ہزاروں مصائب، وہ بھی ایسے شدید کا لمان علمان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا دن ہوگا۔ قریب آدھے کے گزر چکا ہے، ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے۔ یہ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو اس مصیبت سے رہائی تو دلائے، کہاں جائیں، ادھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، جنت میں رہنے کی جگہ دی، مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض گرتے پڑتے کس کس مشکل کے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی چنی ہوئی روح اس میں ڈالی
اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا، جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں، آپ ہماری شفاعت کیجئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا۔ اسی طرح میں مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہ بھی آگے کی طرف ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پہ فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں اور وہ آج تمہارے شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دعائی دیتے، حاضر دربار بے کس بنا ہو کر عرض کریں گے آقا، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں اور کس حال کو پہنچے۔ حضور بارگاہ خدا بندی عز و جل میں ہماری سفارش فرمائے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائے۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ تعالی، سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ دوسری روایت میں ہے ارشاد ہوگا فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے، تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ ذرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر غور تو کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا، تمام اولین و آخرین حضور کی حمد و ستائش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لوائل حمد کہتے ہیں، تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، لوگ پل صراط سے گزرنے میں مصروف ہوں گے، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا با کمال گریا وزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس روز تمام مواتین یعنی تمام مقامات پہ دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیرا فرما رہے ہیں، وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا، ان کے سوا کس کو پکارے؟ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے؟ صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمہ۔ کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جحیم، کسی کے بارے میں حکم ہو گیا ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو اور اسے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہوگا، کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جحیم، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے
فرشت سو جحیم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم